کسی بھی معاشرے میں نام بنانے کے لیے آئیڈیاز کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون سی شخصیت ہے، کس کے نقش قدم پر چل کر تم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو، وہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو ذہن بنا دیا گیا ہے، وہ ذہن یہ ہے جب ہم اپنے بچہ سے یا بچی سے یہ پوچھتے ہیں بیٹا آپ کس طرح بنیں گے، کوئی فٹ بالر کا نام لیتا ہے، کوئی کرکٹر کا نام لیتا ہے، یا کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں پروفیسر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کام کرنے والا بنوں گا، یعنی کمپیوٹر کے جتنے بھی کام کاج ہیں۔ لیکن یارو ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ ہماری جو یہ 1500 سالہ اسلامی تاریخ ہے، اس میں ہمیں کوئی آئیڈیل نظر ہی نہیں آتا۔ ہم کسی جیسا بننے کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت گرامی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول کو اسلامی کبھی بنایا ہی نہیں گیا۔ جب سے یہ فتنہ، یہ ٹی وی اور نیٹ یہ آیا ہے، سوشل میڈیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہی چیز ڈالی ہے کہ فلاں یہودی نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، فلاں عیسائی نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، فلاں ہندو نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، فلاں مجوسی نے، فلاں زرتشتی نے یہ فلاں کام سر انجام دیے۔ لیکن یارو اگر ہم نے نہیں بتلایا تو ہم نے مسلمانوں کے جو عظیم سپہ سالار ہیں ان کے نام ہم نے نہیں بتلائے۔ سپہ سالار تو چلو بات کی بات ہے، ہم نے تو اپنے نبی کا اسوہ، نبی کی حدیثیں، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم نے اپنے اولادوں کو بتایا ہی نہیں ہے، کبھی بیٹھ کے بات ہی نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرو تو سیدھی سی بات ہے 24 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹہ، 1.5-2 گھنٹے ایسے مختص کر لو کہ تم فیس ٹو فیس اپنی اولاد کے سامنے بیٹھو، اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، جو بندہ جس کا نگران ہے ان کو ساتھ بٹھائے، اور ایک نشست ہونی چاہیے خالص دین کے لیے۔ اس میں ذکر اذکار بھی اس کا پہلو ہونا چاہیے، تقریر بھی اس کا پہلو ہونا چاہیے، واعظ و نصیحت بھی اس کا پہلو ہونا چاہیے، اور فیس ٹو فیس بیٹھیں اور ان کی زندگی کے متعلق ان سے کوئسچن ہونے چاہیے اور ان کے جوابات ہونے چاہیے۔ یہ نگران جو گھر کا بڑا ہے اس کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، ورنہ وہ جو حضور کی حدیث ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر نگران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھ ہوگی بتا تو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر کوئی صوبے کا بڑا ہے تو صوبے کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا تو نے اپنے صوبے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر کوئی تحصیل کا بڑا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا تو نے اپنی تحصیل والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پر، اسی طرح ملک کے لیول پر۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم جس شعبے میں جہاں بھی منسلک ہیں اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ بالخصوص اولاد کی جب تربیت ہوگی، جو اولاد جب معاشرے میں نکلے گی تو آپ کا نام خود بخود نکھر کر سامنے آئے گا۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کی ذہنیت کو اچھا بنائیں، ذہن کو ستھرا بنائیں اور بہتر بنائیں۔ جتنا آپ کی اولاد ستھری ہوگی، بہتر ہوگی، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے روشن رہے گا، کبھی بھی آپ مار نہیں کھائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بتانا چاہیے اپنی اولاد کو بیٹا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ نے اپنا سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یارو کیسی خوبصورت سیرت ہے، کیسا اعلیٰ کردار ہے، کیسی اعلیٰ آپ آئیڈیل شخصیت ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کسے سنائیں کہ آپ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کتنا تھی، آپ حضور سے کتنا وفا کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے سنائیں،
کہ انہوں نے دین کی خاطر کتنا مال صرف کر دیا اور حضور کے اوپر مر مٹتے تھے۔ حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے قصے سنائیں کہ آپ کتنی بہادر تھے اور دین کے لیے کتنا آپ لڑے، کتنی جنگیں لڑی، سبحان اللہ۔ لیکن بڑی بات ہے کہ حضور سیدنا مولا علی، حضرت خالد بن ولید، حضور سیدنا عمر بن خطاب کتنی جنگیں لڑیں، لیکن جنگوں میں شہید نہیں ہوئے، شہید اپنے بستر پر ہوئے ہیں۔ یارو یہ چیز ہے نا، یہ چیز دین ہمیں سمجھاتا ہے، شہید بستر پر ہو رہے ہیں، کسی جنگ میں شہید ہوئے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا کوئی اگر جنگ کے لیے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے جا رہا ہے، وہ دل میں یہ مت سمجھے کہ وہ شہید ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب رب چاہے گا تب موت آئے گی۔ ورنہ صحابہ کرام کئی سینکڑوں کی تعداد میں، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں بستر کے اوپر ان کو موت آئی ہے۔ تو یارو اپنی اولاد کا ذہن اچھا بناؤ، ان کو خلفائے اربعہ صحابہ کرام کی سیرت سناؤ، آقا کریم علیہ السلام کی وفاداری کے قصے سناؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سناؤ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر آ جائیں حضرت محمود غزنوی، سبحان اللہ کیسی شخصیت تھی، حضرت سلطان نور الدین زنگی، سبحان اللہ کیسے عظیم مرتبت نام ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی، سبحان اللہ، ٹیپو سلطان، اسی طرح پوری تاریخ میں دیکھ لیں۔ یہ وہ نام ہیں جن کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے، جن کے نام کو سنتے ہوئے وجود میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وجود کانپنے لگتا ہے۔ یارو دین کے لیے اتنا خدمتیں انہوں نے دی ہیں۔ تو جب یہ سوچ، یہ فکر تمہارے بچوں کے ذہن میں جائے گی، خدا را دل بھی منور ہو جائے گا، دل کے اندر ایسی روشنی پیدا ہوگی کہ ہر بچہ اور بچی اس کے دل کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ کبھی مٹے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جاگتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایمان ہے، ایمان ایسی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسی چیزوں کو مزید پختہ کرتا ہے، ایمان مزید ان چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہ ختم نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ اس طریقے پر کرو کہ بالکل دین کے مطابق ہو، دین کے آئیڈیاز کے مطابق ہو۔ یارو ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کے نام تو لیتے ہیں، ہمیں کیا صحابہ کرام کے نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں کیا تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین کے نام لیتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کے سامنے شرم محسوس ہوتی ہے؟ جو جتنے بھی جرنیل، سپہ سالار مسلمان گزرے ہیں، کہ اپنی اولاد کے سامنے نام لیتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ بتائیں، اگر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم کس چیز کے مسلمان رہ گئے کہ ہم صحابہ کرام کا نام لینے سے رہ گئے؟ فقہا، محدثین، تابعین، تبع تابعین اور سپہ سالاروں، جرنیلوں کا نام لینے سے ہم بالکل گئے گزرے ہیں۔ اگر یہ کیفیت دین کی تڑپ، دین کی چنگاری نہیں ہے سینے میں، تو یاد رکھیے اپنی قسمت پر روئیے، اپنے نصیب پر روئیے کہ تمہاری نسبت میں، نصیب میں اللہ نے دین کی خدمت لکھی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا را اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کریں، دین کی خدمت کے لیے تیار کریں، دین کی جستجو کے لیے، دین کی تلاش کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی اولادوں کو تیار کریں۔ جتنا آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی برکت ڈالے گا، اتنا ہی تمہاری خدمات کو قبول فرمائے گا۔ ایک چنگاری تو لگاؤ عشق مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی چنگاری تو لگاؤ، یہ چنگاری لگنے دے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر کیا فلسطین، کیا کشمیر، جہاں بھی تمہارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں وہ بالکل ان کی جان و مال بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ ان یہودیوں کا کیا، ان عیسائیوں کا کیا، ان ہندوؤں کا کیا، ان بد مذہبوں کا کیا، ان کا تو کائنات کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس کائنات میں، اس روئے زمین میں حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے زیر نگرانی رہنے والے لوگ ہیں، اسلام کے زیر محتاط رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کس نے بادشاہت دی ہے؟
इनके लिए तो बादशाह है ही नहीं। बादशाहत इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर दीन है तो दीन इस्लाम है। बस जब दीन इस्लाम आ चुका है, अब पूरे रुए जमीन पर दीन इस्लाम की बादशाहत होगी। अब किसी दीन को कोई बर्तरी हासिल नहीं है, कोई फजीलत हासिल नहीं है। मुसलमानों उठो और अपने दीन की फरद करो, अपने नबी के नाम की फरद करो, सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलो और तलवार उठाओ और छा जाओ पूरी दुनिया में। जहां जहां जिस जिस खित्ते पर तुम्हारे बहन भाइयों के साथ जो है बुरा सलूक किया जा रहा है और जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं, वहीं वहीं मुसलमान मुतहर्रिक हो जाएं और अपने वतन की हिफाजत करें और बाकी मुसलमान उनकी इमदादी नुसरत करें, मदद करें। अल्लाह करीम हम सबको बिलखुसूस फ़लस्तीनी बहन भाइयों की नुसरत करने की तौफीक अता फरमाए, मदद करने की तौफीक अता फरमाए, माली हो या बदनी हो। अल्लाह करीम हम सब की चंद कालिमात का कबूल मंजूर फरमाए। अपनी औलादों को अच्छी सोहबत दें, अच्छे बने, दीन के साथ मुंसलिक रहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।